کچھ نہ ہو سامنے بس ایک خلا رہ جائے، واہ کوئی تقویم نہ ہو آہا وقت رکا رہ جائے، آہا بہت اچھا. عین ممکن ہے کہ اس کارگہ ہستی میں نہ رہ پاؤں مگر میرا کہا رہ آہا جائے۔ بہت اچھا. اس طرح کی کتاب گورے تو لکھتے ہیں، پاکستانی بھائی ہمارا لکھے تو بڑی حیرت کی بات ہوتی ہے. امریکہ ہمیں امداد بھی دیتا ہے، فوجی امداد بھی دیتا ہے، ہیلتھ میں دیتا ہے، ایجوکیشن میں دیتا ہے، لیکن اس کے بدلے میں برا نام کماتا ہے۔ امداد لینی ہو تو ہاں ہر ہاں حکومت ڈکٹیٹر ہو ہاں یا سول حکومت ہو، وہ سب سے پہلے امریکہ بہادر کو سلام پیش کرتا ہے. اگر کسی پولیٹیشین نے شہرت حاصل کرنی ہے تو یہ بالکل درست اینٹی امریکن سلوگن اس کو لگانے پڑتے ہیں. اگر وہ افغانستان سے نکل گئے ہیں اور ابھی ان کا خطے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تو پاکستان ان کے لیے اہم نہیں ہے۔ ہمیں اپنی پریورٹی سیٹ کرنی پڑیں گی کہ ہم نے کہاں جانا ہے۔ کیا ہمارے مفاد میں ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ چلیں؟ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ چائنا کے خلاف ہیں، سو پاکستان اس میں کیا رول پلے کر سکتا ہے؟ ناظرین السلام علیکم. وی نیوز ایکسکلوسیو میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہم بڑے نادر قسم کے لوگوں سے ملاقات کرواتے ہیں، اور آج بھی ہمارے دوست ہیں جو وی نیوز ایکسکلوسیو میں ہمارے ساتھ ہیں. غضنفر ہاشمی ان کا نام ہے. ان کو ہم پہلے جانتے تھے ایک شاعر کی حیثیت سے، بڑا اچھا شعر لکھتے ہیں، ایک کالم نگار کے حیثیت سے نثر میں بھی انہیں بڑی قدرت حاصل ہے. لیکن کہ پھر امریکہ چلے گئے، اور امریکہ جو چلا جاتا ہے وہ پھر امریکہ ہی چلا جاتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے. اور پھر یہ وہاں پر کچھ اور طرح کے کام کرنے لگے. شاعری بھی چلتی رہی، ادب کے سلسلے بھی ساتھ ساتھ چلتے رہے، لیکن یہ کچھ تھنک ٹینک کے ساتھ بھی شامل ہو گئے. پالیسی لیول پر انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا. تو پاکستان سے جب گئے تھے تو یہ شاعر تھے، اب تو بڑی بڑی یونیورسٹیاں انہیں لیکچرز کے لیے بلاتی ہیں. ایمبیسی سے بھی کچھ معاملات ہوتے ہیں، کوئی روابط اور پاکستان کے ساتھ ہم آہنگی میں بھی یہ کچھ کردار ادا کر رہے ہیں. تو بڑے کام کے آدمی ہیں. ملتے ہیں جناب غضنفر ہاشمی صاحب سے. غضنفر صاحب بہت شکریہ آپ تشریف لائے. آپ کا شکریہ، آپ نے موقع دیا، آپ سے ملاقات ہوئی ایک طویل عرصے کے بعد۔ اچھا میرے خیال میں نا دیکھیں، ڈپلومیسی اور پولیٹکس اور پاک امریکہ تعلقات یہ تو چلتے ہی رہیں گے. آغاز شعر سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ سنائیں. اچھا یہ تو آپ نے اچانک حملہ کیا، سو چلیں شعر سناتے ہیں جی کہ کچھ نہ ہو سامنے بس ایک خلا رہ جائے، آہا کچھ نہ ہو سامنے بس ایک خلا رہ جائے، واہ کوئی تقویم نہ ہو آہا وقت رکا رہ جائے، آہا بہت اچھا. کوئی تقویم نہ ہو وقت رکا رہ جائے، عین ممکن ہے کہ اس کارگہ ہستی میں، آہا عین ممکن ہے کہ اس کارگہ ہستی میں نہ رہ پاؤں مگر میرا کہا رہ آہا جائے، بہت اچھا. واہ واہ واہ. عین ممکن ہے کہ اس کارگہ ہستی میں نہ رہ پاؤں مگر میرا کہا رہ جائے، میں نے دہشت بھری آوازیں سنی ہیں اتنی، آہا کیا اچھا. میں نے دہشت بھری آوازیں سنی ہیں اتنی، کیا جب مجھ میں کوئی شور بپا رہ جائے، واہ 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 یار، یہ دوبارہ سنا. میں نے دہشت بھری آوازیں سنی ہیں اتنی، کیا جب مجھ میں کوئی شور بپا رہ جائے، ہجر کی رات کٹی خیمہ جام ایسے، آہا ہجر کی رات کٹی خیمہ جام ایسے، جس طرح دشت میں خاموش صدا رہ آہا جائے، واہ واہ واہ، جس طرح دشت میں خاموش صدا رہ جائے. اور یہ بھی ممکن ہے کہ اندر سے میں خالی نکلوں، آہا یہ بھی ممکن ہے کہ اندر سے میں خالی نکلوں، یہ بھی ممکن ہے کوئی مجھ میں پڑا رہ آہا جائے، بہت اچھا. کوئی مجھ میں پڑا رہ جائے. یہ بھی واہ ممکن ہے کوئی مجھ میں پڑا واہ رہ واہ جائے۔ واہ 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 بہت اچھا. اچھا بھائی، شعر تو ہم ہمیشہ سے آپ کے بڑے شوق سے سنتے ہیں، کالم بھی آپ کے پڑھتے ہیں. یہ پھر یہاں سے آپ امریکہ چلے گئے، پہلے تو بتائیں گئے کیوں بھائی؟ بس یہ میرا خیال ہے کہ مجھے بھی اندازہ نہیں تھا. میں ویسے مشاعروں میں جاتا تھا، اور کبھی کوئی میڈیا ٹیم کے ساتھ چلے گئے، کوئی پرائم منسٹر وغیرہ کے ساتھ، تو کوئی اوپننگ ایک آئی تھی میڈیا کی، تو انہوں نے کہا جی کہ وہاں پہ ہے گنجائش، آپ جانا چاہتے ہیں؟ تو میں نے کہا چلیں دیکھتے ہیں. مطلب کوئی ارادہ نہیں تھا مستقل جانے کا، اکیلا ہی گیا تھا. لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ اس میں آپ
دستے چلے گئے. تو بچے اب پھر پڑھ گئے تو اب پڑھ رہے ہیں, پڑھ گئے تو اس لیے ذرا وہاں پہ. لیکن وہاں پہ دیکھیں میں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو وہاں گئے, انہوں نے روٹی روزی کمانی شروع کر دی, اور اگر وہ شاعر ہیں یا رائٹر ہیں تھوڑا بہت لکھ لیا اور ایک دوسرے کو سنا لیا. ایک تو میں یہ بھی زندگی گزار سکتا تھا, لیکن میں نے دوسرا رستہ چنا کہ میں کچھ کروں, ملک کے لیے کچھ کروں اور پے بیک کروں, اور اپنے جو کریٹیوٹی ہے یا اپنے جو پوٹینشیل ہے میرا اس کو سامنے لاؤں. تو پھر یہ میں نے جو ساری باتیں آپ نے انٹرو میں کہی ہیں وہ پھر شروع کی. اچھا, اس کے بارے میں تھوڑی سی ہم تفصیل بھی پی ایچ ڈی بھی کی پھر وہاں پہ. تو آپ کا سبجیکٹ کیا تھا؟ میرا پبلک پالیسی ہے, لیکن اس میں پھر میں اسی شعبے میں آیا ہوں تاکہ میں اس کو دیکھیں. حکومتیں جو ہیں وہ اپنے طور پہ کرتی رہتی ہیں, سفارتکاری کرتی ہیں اپنے لیول پہ. کبھی ہائی ہوتا ہے, کبھی لو ہوتا ہے لیول, کبھی اچھا کبھی کم اچھا. میرا خیال ہے کہ جو حکومتی لیول پہ جو سفارتکاری ہوتی ہے وہ تو ہوتی رہتی ہے. اس میں کبھی لو ہوتا ہے لیول, کبھی ہائی ہوتا ہے, کبھی اچھا کبھی کم اچھا. لیکن جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہے وہ بڑا مضبوط ہوتا ہے. اس کو اسے ہم ٹولز کہتے ہیں, افیکٹو پبلک ڈپلومیسی ٹول, جس میں آرٹ ہے, کلچر ہے, لٹریچر ہے, جو ڈائلاگ ہے. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو قریب کرتی, ایک دوسرے کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں. تو اس پہ میں آیا ہوں, اور اس کو آپ پبلک ڈپلومیسی کا نام دے دیں, اس میں کلچرل ڈپلومیسی بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. اچھا, پاکستان امریکہ کے باہمی تعلقات کے ضمن میں یہ کتنی اہم چیز ہے؟ بہت زیادہ, اتنی اہم ہے کہ آپ دیکھیے کہ اسی کی بدولت یہ ہوتا ہے کہ امریکہ اب اتنے کلچرل ایکسچینج پروگرام بھی کرتا ہے. یہاں کے جو نوجوان ہیں جو پڑھے لکھے ہیں ان کو وہاں پہ اسکالرشپ پہ بلاتا بھی ہے, انٹلیکچوئلس کو بلاتا ہے, پی ایچ ڈی کرواتا ہے. آپ کو پتہ ہے کافی سارے پروگرام انہوں نے شروع کیے ہوئے ہیں. تو یہ جو انٹلیکچوئل ایکسچینج ہے یہ, اور ان کو لے کے پھر مختلف یونیورسٹیز میں, تھنک ٹینکس میں ان کو لے کے جاتے ہیں, اپنے گورننس کے شعبوں میں لے کے جاتے ہیں. اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. ہم لوگ جو ایک پرسیپشن ہوتا ہے ایک ملک کا, یہ کتاب بھی اسی لیے آئی تھی. میں کتاب پہ ہم آتے ہیں. ہاں, میں سوچتا تھا کہ یار یہ ہم لوگ جو یہاں بیٹھے اپنے ان کو برا بھلا کہتے ہیں یا امیج خراب ہوتا ہے, اس کی کیا وجہ ہے. تو اس کو پھر میں نے ریسرچ کیا ہے, تو پھر ایک یہ ڈسکورس. اچھا, میں ناظرین کو بھی بتا دوں کہ ایک ان کی کتاب آئی ہے, اے نیشن امپریزنڈ ان میتھس. اور اس طرح کی کتاب گورے تو لکھتے ہیں, پاکستانی بھائی ہمارا لکھے تو بڑی حیرت کی بات ہوتی ہے. لیکن یہ پاکستانی بھائی اب امریکن ہو گیا نا, اس وجہ سے یہ لکھا. تو اس میں کیا بنیادی طور پہ یہ تھا, ہاں کوشچنس تھے جو ہانٹ کرتے تھے مجھے کہ جناب امریکہ ہمیں امداد بھی دیتا ہے, فوجی امداد بھی دیتا ہے, ہیلتھ میں دیتا ہے, ایجوکیشن میں دیتا ہے, اور دوسرے شعبوں میں ہمیں ہمارے لوگوں کو کرتا ہے, لیکن اس کے بدلے میں برا نام کماتا ہے, امیج خراب. اور پھر دوسری حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ اس امیج کو ٹھیک کرنے کے لیے کوشش بھی نہیں کرتا. تو یہ ساری چیزیں جو تھیں, پھر یہ بھی تھا کہ خود تو وہ آئیڈیلز ہیں, بڑے ویلیوز ہیں, ایکویلٹی, ہیومن رائٹس, ڈیموکریسی, لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مختلف ملکوں میں ایسے غیر جمہوری لوگوں کو بھی آپ وہ کرتے ہیں. تو یہ سلسلہ جو تھا اس میں پھر ایک ان کا ڈسکورس تھا جو آج بھی ہے, وہ ہے کہ وہ ایکسیپشنلزم. وہ کہتے ہیں کہ امریکہ ایک ایکسیپشنل قوم ہے جس کو دنیا میں بھیجا گیا ہے لیڈ کرنے کے لیے. ہم دنیا کو سکھاتے ہیں ڈیموکریسی, ایکویلٹی, فریڈم, لبرٹی. تو یہ مختلف میتھس ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب کرائسس ہو تو دنیا ہماری طرف دیکھتی ہے. تو میں نے ان میتھس کو ڈسکس کیا اور کبھی چیلنج کیا ہے, کبھی ان کی اچھائیاں بیان کی ہیں. اچھائیاں بھی ہیں ان کی, اچھی پالیسیز بھی ہیں. امیگریشن پالیسیز ان کی بڑی اچھی ہے, ان کی ٹیکنالوجی جو وہ ٹیکنالوجی میں آگے ہیں, وہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں آگے ہیں. تو پھر فارن پالیسی ہے ان کی جس کو ہم کرٹیسائز کرتے ہیں کہ وہ ملکوں میں جو مداخلت ہے وہ بھی ہم کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں میں نے ڈسکس کی ہیں, اچھی بری بیلنسڈ ایک اپروچ ہے اس میں. اور پھر میں نے اینڈ پہ اپنا ایک پوائنٹ آف ویو دیا ہے. اینڈ واٹ از یور پوائنٹ؟ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اگر اس نے بننا ہے, اگر ایکسیپشنلزم ہے, لاسٹ ہو گیا ہے, دنیا سمجھتی ہے کہ امریکہ جو ہے ورلڈ لیڈر نہیں رہا, تو اس کو اس پوزیشن کو گین کرنے کے لیے وہ جو ویلیوز ہیں جس کا وہ پرچار کرتا ہے, ایکویلٹی کا, فریڈم کا, ڈیموکریسی کا, تو اس کو دنیا کے بہتری کے لیے یوز کرنا چاہیے اس کو. اچھا غضنفر ہاشمی صاحب, پاکستان اور امریکہ کے تعلقات سیاسی طور پر, سماجی طور پر ایک بٹرنس ہے,
اور ایک مدت سے بٹرنس ہے. ہمارے ہاں یہ جملہ بڑا معروف ہے کہ ویزا لینا ہو تو سب سے لمبی لائن امریکن کاؤنٹر کے آگے ہوتی ہے. امداد لینی ہو تو ہر حکومت ڈکٹیٹر ہو یا سول حکومت ہو وہ سب سے پہلے امریکہ بہادر کو سلام پیش کرتا ہے. لیکن اگر کسی پولیٹیشین نے شہرت حاصل کرنی ہے, عوام سے پذیرائی حاصل کرنی ہے, تو یہ اینٹی امریکن سلوگن اس کو لگانے پڑتا ہے. اس بٹرنس کو, اور یہ ان ریئل سی سچویشن ہے, ایک طرف آپ ان سے پیسے مانگ رہے ہیں, دوسری طرف آپ ان کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں, تو اس کے درمیان میں بڑا کمیونیکیشن کا گیپ ہے نا. تو کیسے اس کو برج کیا جا سکتا ہے؟ بڑا اچھا کوشچن کیا آپ نے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ملکوں کے درمیان جو ریلیشنز ہیں وہ کوئی محبت والے نہیں ہوتے کہ غیر مشروط, اس میں انٹرسٹ بیسڈ ہوتے ہیں. اگر ہمارا کوئی انٹرسٹ ہے ان سے یا ان کا ہمارے ساتھ انٹرسٹ ہے تو ہم اہم ہیں. اگر وہ افغانستان سے نکل گئے ہیں اور ابھی ان کا خطے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تو پاکستان ان کے لیے اہم نہیں ہے. یہ ہمیں سمجھنا چاہیے, یہ ریالٹی ہے. اور پھر دوسری بات ہم لوگ یہ ضرور ہمیں سوچنی چاہیے کہ ہم بدلے میں, ہم جو ان سے پیسے لیتے ہیں, ہم بدلے میں ہم کیا آفر کرتے ہیں اپنے ملک کی چیز. کون سی ایسی اٹریکشن ہے یا کون سی ایسا انویسٹمنٹ اپارچونیٹی ہے ان کے لیے, وہاں کے لوگوں کے لیے, جو یہاں آ کے وہ کریں گے. اگر ہم ان کو اچھا اسٹیبل ماحول نہیں دے سکتے یا اچھی انسینٹیوز نہیں دے سکتے تو وہ یہاں نہیں آئیں گے. ہمیں اپنے پوٹینشیل کو یوٹیلائز کرنے کے لیے, ہمیں اپنے آپ کو کچھ پیش کرنے کے لیے کچھ چیزیں سوچنی پڑیں گی, ورنہ ہم ایسے ہی رہیں گے. ہم ان کے فون کا انتظار کرتے رہیں گے یا ان کے فون پہ ڈھیر ہو جائیں گے. کوئی فون نہیں کیا ابھی تک انہوں نے بھی. ابھی موجودہ صدر نے جو بننے والے ہیں انہوں نے بھی نہیں ابھی تک, باقی سب کو کر دیا. تو یہ ہماری پوزیشن ہے. ہمیں اپنی پریورٹی سیٹ کرنی پڑیں گی کہ ہم نے کہاں جانا ہے. کیا ہمارے مفاد میں ہے کہ ہم امریکہ کے ساتھ چلیں, یا ہمارے مفاد میں یہ ہے کہ ہم سب کے ساتھ چلیں. ہمیں بیلنسڈ آبجیکٹو جو پالیسی ہے وہ اپنانی پڑے گی. ہمیں چائنا کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے, ہمیں رشیا کو بھی, وہاں سے بھی ہم نے اپنا کو فائدہ اٹھانا ہے, تو امریکہ سے بھی فائدہ اٹھانا ہے. امریکہ پرانا حلیف ہے. تو یہ جو مس پرسیپشنز ہیں وہ مس کمیونیکیشن سے ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں یہاں بیٹھے ہوئے کیا ہو رہا ہے. اچھا, لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم نے امریکنز کو کچھ دیا نہیں. انہوں نے پولیٹیکلی ہمیں یوز کیا, کبھی افغان وار کے لیے استعمال کیا, اور بروٹلی دے یوز پاکستان. کبھی چائنا کے اگینسٹ ایک وال کے طور پر ہمیں استعمال کیا, اور شاید اب بھی کیا جا رہا, اور 10 سال کے بعد ہمیں پتہ چلے کہ اس میں ہمارا رول کیا تھا. تو ہم نے بھی اپنی جگہ پر کیا, غلط کیا, صحیح کیا, یہ ایک تاریخی ڈبیٹ ہے. لیکن امریکہ پاکستان کو کس نظر سے عہد حاضر میں کرنٹلی دیکھتا ہے, اور اس میں اگر آپ ڈفرینشیٹ کر سکیں بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا رول اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کا رول, اس کے بعد میرا خیال ہے کہ ٹرانزیکشنل جو ریلیشنز ہیں نا وہ ایسے ہی ہوں گے. یعنی آپ نے کچھ لیا اور کچھ دیا, آپ نے پیسے دیے اور اس کے بدلے میں آپ نے سروسز دی. تو انفارچونیٹلی ایسے رہا ہے, ایسے ہونا نہیں چاہیے تھا لیکن ایسے رہا ہے. تو ٹرانزیکشنل ریلیشنز میں آپ کو سوچنا پڑے گا کہ اب ہم کتنے اہم ہیں اس خطے میں. ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں ان کو سوچنا پڑے گا کہ مستقبل میں اس خطے میں کیا ہونے جا رہا ہے. یہ دیکھنا ہوگا کہ چائنا کو ٹرمپ صاحب کتنا برداشت کرتے ہیں, ہم کتنے قریب ہیں چائنا کے, تو ہم اس کو بیلنس آؤٹ کیسے کرتے ہیں چیزوں کو. تو ڈیفینیٹلی ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ چائنا کے خلاف ہیں, ان کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں چیزوں کو. رشیا کے بھی آپ کو پتہ ہے ان کے معاملات ہیں. پاکستان اس میں کیا رول پلے کر سکتا ہے. پاکستان ڈیفینیٹلی چائنا کے قریب ہے. سی پیک کا ایشو ہے جس کو امریکہ نہیں پسند کرتا, تو ہم نے ان کو اس کے بدلے میں کیا دینا ہے. تو بیسیکلی یہ چیزیں ہیں ٹرانزیکشنل, ہمیں ری اسیس کرنا پڑے گا. خواہش تھی کہ بہت زیادہ گپ آپ سے لگائی جائے, بہت زیادہ شعر سنی جائیں, جاتے جاتے کوئی شعر سنا دیں پھر بات ختم کرتے ہیں. چلے میں ایک ہی شعر سناتا ہوں, چونکہ وہ اسی سے متعلق ہے کہ پھسل رہا ہے جو ایک حرف میرے ہونٹوں سے, پھسل رہا ہے جو ایک حرف میرے ہونٹوں سے, عجب نہیں کہ اسی سے مکالمہ بن جائے. واہ واہ واہ, میں تو مکالمے کی بات کرتا ہوں. بہت اچھا.
بہت شکریہ. غضنفر ہاشمی صاحب ہمارے پاس تشریف لائے. بڑی اچھی گپ رہی. یہ ایسے صاحب علم لوگوں میں سے ہیں جن سے زیادہ گفتگو ہونی چاہیے، لیکن وقت کی قلت ہمیشہ درپیش ہوتی ہے. بعض اوقات مجھے یوں لگتا ہے کہ ایسی ملاقاتیں جس میں تشنگی رہ جائے اچھی ہوتی ہیں. وہ ملاقاتیں جس میں سب کچھ کہہ دیا جائے وہ بڑی بھاری ہوتی ہے. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.